اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے بڑھائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یقین کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے، اور یقین کے بارے میں یعنی یقین کی اہمیت کیا ہے، سوال یہ ہے نا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ انسان ایک کام جب ہی کرتا ہے جب اس کے بارے میں اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان وہ کام نہیں کرتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا جس کے لیے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم دین سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارا یقین عام طور پہ صرف دنیا پہ ہے، تو آپ دیکھیں، آپ صرف دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، دنیا کے کل کے بارے میں آپ کی سوچیں ہیں، اور آخرت کی ہے آپ کو کوئی نہ سوچ ہے، نہ آپ اس کا سوچنا چاہتے ہیں۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں نا میں مراقبہ کر رہا ہوں یا نماز میں توجہ کی کوشش کرتا ہوں لیکن توجہ نہیں بنتی اور حضور قلب پیدا نہیں ہوتا، یہ مطلب عام باتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ہمیں دنیا کے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے، اور جب آخرت کی بات آتی ہے اور باطن کی بات آتی ہے تو ہمارا دل نہیں لگتا اس طریقے سے، جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے تو دو گھنٹے ہو جاتے ہیں، یا آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، یا آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں کتنی آپ کی توجہ برابر ہوتی ہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹتی نہیں ہے۔ کوئی بلاتا بھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا میں یہ گیم کھیل لوں یا ڈرامہ، یا میرا تو ڈرامہ چل رہا ہے، میرا تو یہ ہے، تو اس طریقے سے انسان جو ہے، چونکہ اس کا دنیا پر یقین ہے تو یہ دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا ہی کے بارے میں سوچنا بھی چاہتا ہے، اور جو بات اس کے یقین کے بارے میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ نہ سوچتا ہے نہ سوچنا چاہتا ہے۔ اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں۔ آخرت کے معاملات کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ جو صورتحال ہمارے سامنے آنے والی ہے یا ہم اس سے یعنی ہمارا سامنا ہونا ہے اس صورتحال سے، تو اس کے بارے میں نہ ہمیں یقین ہے نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام زندگی جو ہے وہ اسی طرح غفلت میں انسان گزار دیتا ہے، اور جب وہ اصل گھر پہنچے گا، یعنی جب بدن سے الگ ہو کے اپنے اصلی وطن جائے گا، تو پھر جو صورتحال ہوگی اس سے نمٹنا جو ہے یا اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کیا ہوگا، وہاں وہ ہوگا جو آج آپ کر رہے ہیں، جو آج آپ سوچ رہے ہیں۔ تو آج آپ کی سوچ جو ہے وہ صرف دنیا ہی کے بارے میں ہے، تو آپ کی سوچ آخرت سے آپ غافل ہیں، تو وہاں وہ ہوگا جو آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی ایسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس سے چھٹکارا بھی نہیں ہوگا، اور جس کے بارے میں آج نہ آپ سوچ رہے ہیں نہ آپ سوچنا چاہتے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا؟ آسان سی بات ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ قبر میں کیا حالات ہوں گے یا کیا ہوگا، ہمیں تو بس یہ تھوڑے سے کل کی فکر ہے کہ کل کیا ہوگا۔ لڑکے سوچ رہے ہیں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا یا کیا کروں گا، کون سی تعلیم حاصل کروں،
کہاں داخلہ لوں، جو ایف اے داخلہ ہو جاتا ہے نا، ایف اے پاس کر لیتے ہیں، پھر ان کو ایک شعبے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، ایک پریشانی کا ماحول ہے، اور یہی سوچ ہے، ساری توجہ جو ہے بس اس بچے کے 2 دن کے 1 دن کے مستقبل پر ہے، اور جو نہ ختم ہونے والا مستقبل ہے اس کے بارے میں نہ والدین سوچتے ہیں نہ بچے خود سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیں زندگی، یہ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک مصنوعی سا ماحول ہے، یہ اصل ماحول نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس جسم ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو یہ مکان ہمارا ہے نہیں، ویسے ہمارا یہ مکان نہیں ہے، یہ ہم سے چھین لیا جائے گا، ایک وقت ہوگا، پھر ایک نیا جسم ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، لیکن وہاں وہ جسم دے گا جو اعمال کے حساب سے ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں یقین کی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کو پیش آنے والی چیز ہے، جو حقیقت آپ کو پیش آنے والی ہے، جس پہ آج آپ کا یقین نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ عقل بھی وہ مانتی ہے۔ ہم تو اصل میں عقل سے بھی آخرت کے متعلق، اپنے باطن کے متعلق عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ عقل تو آپ کی رہنمائی کرتی ہے باطن کی طرف، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری سوچ آپ دیکھ لیں، صرف یہ ظاہر، کھا لے پی لے جی لے، بس بجلی کا بل آ گیا ہے، گیس کا بل آ گیا ہے، رہیں گے کیسے، کرائے کا گھر ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، کیسے زندگی گزرے گی؟ عام طور پہ آپ دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی کیسے گزرے گی، حالانکہ یہ ہماری یعنی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ ہے جو آپ کی موت کے بعد شروع ہوگی، جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ خیر بہرحال ہم یقین کی بات کر رہے ہیں، اور کہ یقین کیسے بڑھائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اول تو یقین یعنی سوچ اور فکر سے بڑھے گا، یعنی آپ سوچیں، ضرب دیں، کیلکولیشن کریں، حقیقت کو فیس کریں کہ یہ کیا کائنات ہے، یہ کس کائنات میں میں زندہ ہوں۔ آپ اکیلے محسوس کریں اس دنیا میں، اپنے آپ کو اس دنیا میں، آپ ہیں تو اکیلے لیکن یہ ہے کہ بس وہ ماحول ایسا ہے، ضروریات ایسی ہیں کہ ارد گرد ہمارے بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ سارے چاچے ماموں، یہ سارے رشتے جو ہیں بیکار ہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، آپ اکیلے ہیں اس وقت دنیا میں۔ تو اب یہ طریقہ کار ہے، پھر اس کی پھر تفصیلات ہیں، بہرحال میں اشارات کر دیتا ہوں کہ آپ یعنی آپ پہلے عقل سے سوچیں اور اپنے آپ کو اس کائنات میں اکیلا تصور کریں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ دنیا اس قابل ہو گئی کہ وہ چاند تک کا سفر آپ کو کرا سکتی ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ ایسے یعنی مستقبل میں لوگ پلان بنا رہے ہیں کہ یہاں سے کمرشلی جو ہے پروازیں جائیں، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے تصور کر لیں کہ چاند تک کی پرواز ممکن ہوگی، پھر وہاں زندگی نہیں ہے، لیکن چلیں یہ بھی تصور کر لیں کہ وہاں زندگی ہے، وہاں پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، وہ ساری جو ہے چاند کی زمین جو ہے وہ زندگی کے لیے بالکل مناسب ہے، تصور کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ اکیلے چاند پر موجود ہیں، ون اینڈ اونلی، ہم کہتے ہیں نا جلسوں میں، اب تشریف لاتے ہیں ون اینڈ اونلی فلانا فلانا، کہتے ہیں ون اینڈ اونلی۔ تو آپ ون اینڈ اونلی اپنے آپ کو چاند پہ تصور کریں، لیکن وہ ایک دن کا نہیں ہے، آپ کو وہاں رہنا ہے 10 سال مثال کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، باغات ہیں، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سوچیں گے یار میں اکیلا یہاں کیا کروں گا، کیوں آیا ہوں، کیا کروں گا، کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اسی طرح آپ زمین پہ اپنے آپ کو اکیلا تصور کریں، اکیلے آئے ہیں، بچہ جو آتا ہے وہ اکیلا آتا ہے، اگر دوکیلا بھی آ جائے، جڑواں بھائی بہن، لیکن ہوتے ہیں وہ اکیلے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، وہ مطلب ذہن کو الجھائے نہیں، انسان اکیلا ہے، اکیلا یہاں رہتا ہے،
اور اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس کا ایک مقصد حیات ہے۔ اگر آپ نے وہ مقصد حیات کو نظر انداز کر لیا تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم